میرا فاطمہ ایپیسوڈ 32 پارٹ 2 آل رائٹ ریزروڈ۔ میں کسی صورت تم سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یاد رکھنا، تمہیں ہر صورت میرے ساتھ رہنا ہوگا، اور یہ چھوڑنے والی بات تمہارے دماغ کیا دوبارہ اگر زبان پر بھی آئی تو خود سمیت تمہاری جان لے لوں گا۔ اس بار یہ قصہ ہی ختم، نہ تم نہ ہم۔ نظروں سے جھلسا دینے والی تپش لیے وہ اس کی روح میں اپنے لفظ پیوست کر گئے تھے۔ اس قدر شدت تھی کہ اس لہجے میں جیسے یہ کر گزرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں۔ اس قدر شدت پر اشال نے جھرجھری لی اور گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرتے، چہرہ اوپر کرتے، سرخی مائل آنکھوں میں نین ٹکائے۔ آج آپ پارٹی میں مجھے ساتھ لے کر جانے والے ہیں اور ہم نے تو شاپنگ نہیں کی۔ اس نے پچھلی باتوں کو پسے پشت ڈال کر وہ بات کی جس کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی، جبکہ پارٹی والی بات پر اب چونکنے کی باری میر کی تھی، کیونکہ انہیں نہیں یاد پڑتا تھا انہوں نے اس بارے میں سے کوئی بات کی تھی۔ کیا میں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ سنجیدگی سے استفسار کیا، ساتھ ہی کرسی پر بیٹھتے اسے اپنی تھائس پر بٹھایا تھا۔ ان کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ محبت بھری میٹھی میٹھی نگاہیں ان پر ٹکا گئی۔ میر نے آنکھیں چھوٹی کیے اس کی حرکت ملاحظہ کی۔ جواب دو، کیا میں نے ایسا کچھ کہا تھا؟ سوال پھر سے دہرایا گیا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کو ایسا کچھ کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ وہ گھٹتے ہوئے بولی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں اسے برا لگا تھا کہ مقابل نے اسے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ نہیں، میں اب بھی تمہیں وہاں لے کر جانے کا روادار نہیں۔ میر نے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا کہ وہ جان کر اسے نہیں بتا کر آئے تھے۔ ہاں، تاکہ وہ رنگین رنگین لڑکیاں آپ کے آس پاس گھومتی پھریں۔ سب بتایا سمیر نے مجھے۔ اس کا چہرہ نہ جانے کیوں سرخ ہو رہا تھا، یہ سمجھنا میر کے لیے مشکل تھا، پر چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک اور سرخی مائل لب بار بار توجہ اپنی جانب کھینچنے کی وجہ بن رہے تھے۔ کیا کیا بتایا ہے سمیر نے تمہیں؟ سیٹ پر ٹیک لگانے کے انداز میں پیچھے ہوتے استفسار کیا، ساتھ ہی کمر کے گرد بندھے حصار کو سخت کیا، کجا کہ ہلکی گرفت میں اس ٹیبل سے چوٹ نہ لگ جائے۔ وہ سب چھوڑیں، آپ لے کر جا رہے ہیں یا نہیں؟ وہ تھوڑی جھکتی دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ اگر نہ لے کر گیا تو؟ آج تو جیسے میر نے سوچ رکھا تھا وہ اشال کو زج کر کے چھوڑیں گے۔ اشال نے غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا جو سر کو پشت پر گرائے گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کچھ سوچتے وہ دھیرے سے جھکتی ان کے شنگرفی لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ پہلے پہل تو وہ اس کے عمل پر شاکڈ ہوئے، پر ان ہونٹوں کی نرمی محسوس کرتے ہر چیز کو پیچھے کرتے اس کی سانسوں کو نرمی اور آہستگی سے خود میں اتارا تھا۔ میر نے اپنا ایک ہاتھ پشت سے پھیرتے ہوئے گردن پر لا کر روکتے اسے لاکڈ کیا تھا اور کمر سے پکڑتے اسے مزید قریب کرتے درمیان میں موجود فاصلے کو تنگ کیا تھا۔ میر پلیز، کچھ توقف کے بعد پیچھے ہٹتے اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے پیار سے کہا۔ سوچا جا سکتا ہے، ایک گہری نظر اس کے ہونٹوں پر ڈالتے کہا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھاتے نچلے لب کو انگوٹھے سے دھیرے سے سہلایا۔ وہ بات کی گہرائی سمجھتے سر تا پیر سرخ ہوئی تھی، چہرہ تو جیسے خون چھنکانے کو بےتاب تھا۔ میر، اس نے دھیرے سے اوپری لب اندر کی طرف کرتے نچلے لب باہر کو نکالتے ایسے ہی منانے کی کوشش کی، پر اس کے اس عمل نے تو جیسے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا۔ اتنا نشہ ہے ان میں، مجھے بہکانے لگی ہیں۔ خمار آلود نگاہیں اس کے ہونٹوں پر گاڑتے گمبھیر لہجے میں کہتے اشال کی سانس ساکن کر گئے تھے۔ اشال کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، اسے مقابل کے ازحد بدلے تیور پریشان کر گئے تھے۔ ساری شوخی ہوا ہوئی۔ میر، مجھے نہیں جانا۔ اس نے انکار میں ہی عافیت جانی، پر مجھے لے کر جانا ہے۔ جواب پل میں آیا تھا، پھر مقابل نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے لبوں کو اپنی پکڑ میں لیتے اپنی شدت اس میں انڈھیلتے اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگے۔ اشال آنکھیں بند کیے محسوس کر رہی تھی، کئی لمحے ایسے ہی گزرے، پر مقابل تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے پیچھے رکھا ریموٹ پریس کرتے نامحسوس انداز میں روم لاکڈ کیا تھا۔ اشال کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں، پر میر کی حالت کسی بھٹکتے مسافر جیسی تھی جسے ابھی ریگستان کی تپتی دھوپ میں ندی نظر آئی ہو اور وہ خود کو سیراب کر لینا چاہتا ہو۔ وہ چاہ کے بھی مکمل سیراب نہیں ہو پائے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لمحے یہیں رک جائیں اور وہ یوں ہی ان کی قید میں رہ جائے۔ جب اشال کی حالت نے ڈال ہوتی محسوس کی تو دھیرے سے پیچھے ہو گئے۔
اشال نے اپنا سر ان کے سینے سے ٹکاتے گہری سانس فضا سے خود میں اتاری، وہ آنکھیں بند کیے اس کے وجود کو محسوس کرتے پرسکون اعصاب میں اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے سہلانے لگے۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو ان کے گرد ایک حصار قائم کیے ہوئے تھی جس سے وہ تعمر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ اب یہ تو طے تھا، اب آنے والے سفر میں عشق کا مقابلہ جنون سے ہونا تھا۔ وہ اس وقت مرر کے سامنے کھڑی خود کو مکمل دیکھ رہی تھی۔ رائل بلو کلر کی ساڑی جس پر باریک ریڈ کلرڈ ورک کیا ہوا تھا، ساڑی میں اس کا نازک سراپا آتش فشاں کی مانے دہکتا ہوا تھا۔ سراہی دار گردن پر ڈائمنڈ نیکلس جس کے اطراف میں بلیک ڈائمنڈ اور ریڈ زرکون کا پتھر پرویا ہوا تھا جو دکھنے میں ہی بہت نفیس معلوم ہوتا تھا، ساتھ ہی اس کے ساتھ کے ایئر رنگز کانوں میں جڑے ہوئے تھے اور دائیں کلائی میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ تھا جس میں تختی کو تراشے اشال میر لکھا ہوا تھا۔ چہرے پر اپنی طبیعت کے برعکس اس نے بہت لائٹ میک اپ کیا ہوا تھا جس پر اس کے نقش خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ گولڈن بالوں کو ایک سائڈ پر کھلا چھوڑا ہوا تھا جن کے نیچے کرلز ڈالے ہوئے تھے، وہ سر تا پیر قیامت تھی۔ المیر وجدان خانزادہ کی گہری نظریں اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں جو خود بھی بلیک ٹکسیڈو میں وجاہت کا مجسم ہی معلوم ہوتے تھے۔ ہر بار کی طرف اس بار بھی بالوں کو سیٹ کرنے کے لیے کسی قسم کا جیل یوز نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ماتھے پر بکھرے مقابل کو باقیوں سے مختلف اور جاذب نظر بنا رہے تھے۔ مجید چہرے پر موجود مسکراہٹ ہر بار سے مختلف اور مکمل تھی۔ اشال کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی اس نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے کیونکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ سے تھوڑی کا خم واضح ہونے لگتا تھا اور وجاہت میں اضافہ کرتا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتی تو تھی کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے پر مقابل کی تعریف پر اسے اپنا آپ خود بہت مغرور ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ بس ٹھیک، اسے چھیڑنے کی غرض سے جواب دیا، ساتھ ہی صوفے سے اٹھتے اس کی جانب بڑھے جبکہ یک لفظی تعریف پر اشال نے منہ بسورا۔ ساری تعریف پہلی بیوی کی کر دی، میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس نے ویسے تو بڑبڑایا تھا پر آواز اتنی تیز تھی کہ سامنے والا بخوبی سن سکتا تھا۔ میر کے لبوں کی تراش گہری ہوئی تھی، ساتھ وہ خم بھی۔ وہ ٹھیک اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، مرر پر دونوں کا عکس مکمل تھا۔ نامحسوس انداز میں اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ اتنی حسین لگ رہی ہو، تعریف کرنے لگا تو رات یہیں گزر جائے گی۔ جھک کے کہتے کان کی لو پر لب رکھے، اشال کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ ابھی وہ کچھ کہتی، گیٹ ناک ہونے پر دونوں پیچھے ہوئے۔ فیملی انویٹیشن کی وجہ سے سمیر اور جیا بھی ساتھ تھے۔ دھیرے سے اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں میں قید کیے باہر کی جانب بڑھائے۔ آج رات شکرانے کی نفل ادا کروں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے سمیر کی بڑبڑاہٹ پر وہ گہرا مسکرائے تھے۔ وہ کہتا تھا، جس دن مکمل مسکراہٹ ہوئی اس دن شکرانہ پڑھوں گا، اور اب بھی اس کا اشارہ اسی طرف تھا۔ غصہ آ رہا ہے نا؟ وہ جو غصے سے کٹتی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، سمیر کی آواز پر چونکی۔ جانے کا وہ اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جیا وہیں پیچھے چیئر پر بیٹھی سب سے بے نیاز موبائل میں مگن تھی۔ سمیر کی نگاہیں بھی وہیں ٹکی تھیں۔ سامنے وہ شخص اپنی پوری تاب سے کھڑا اپنے کسی آدمی سے نرم مسکراہٹ لیے بات میں مگن تھا، پر غصہ اس منظر پر نہیں بلکہ ساتھ کھڑی اس آدمی کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی جو دکھنے میں بھی کافی ینگ تھی۔ غالباً اس کی بیوی تھی، ساتھ ہی کافی واہیات چست لباس میں تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، وہ کسی بھی مرد کا دھیان اور ایمان دونوں ڈگمگا سکتی تھی، اور اس کی بے باک نگاہیں المیر وجدان خانزادہ پر محسوس کیے اشال کا خون جلنے لگا تھا۔ المیر وجدان خانزادہ اسے ساتھ لے تو آئے تھے پر اسے کارنر پر ہی رکنے کہا تھا۔ وہ باقیوں کی طرح اسے لیے نہیں پھر رہے تھے، پر اشال کو تو ان کے پھرنے سے ہی مسئلہ تھا۔ وہیں سمیر کی بات نے جلے پر نمک چھڑکنے کا کام کیا تھا۔ تم یہاں مجھے چھیڑنے آئے ہو؟ ابھی کے ابھی نکلو، بنا لحاظ کے کہتی وہ پھر سے وہیں دیکھنے لگی۔ اس کی سخت نگاہیں اس عورت پر ٹکی تھیں۔ میں تو آپ کا مسئلہ حل کرنے آیا تھا، پر آپ نہیں تو اوکے مسز میر، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کے کہتا، چور نگاہیں اسی پر ٹکائے ہوئے تھا، جانتا تھا وہ ضرور رکے گی۔ روکو کیسے کرو گے؟ وہ جلدی سے بولی، میں کیا کروں گا؟ آپ کریں گی جو کریں گی، آپ ہی تو ہیں مسز المیر وجدان خانزادہ، سارے رائٹس تو آپ کے ہی ہیں۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں کہتا وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ میر، اپنے نام کی پکار پر وہ چونک کے مڑے۔ سامنے کھڑے اس آدمی کی شوخ نگاہیں اشال کے وجود پر ٹکی دیکھ انہوں نے دوبارہ اسے دیکھتے
آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا، جس پر وہ نظریں ہٹا گیا۔ وہ اشال کا ہاتھ پکڑتے وہاں سے سائڈ پر ہو گئے۔ وہاں کیوں آئی تھی؟ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے ویسے ہی گھورتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چونکے، اس کی نظریں ہنوز اسی طرف تھیں۔ نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ اس لڑکی کو گھور رہی تھی۔ یہ نظریں تو وہ کب سے محسوس کر رہے تھے پر اگنور کیے ہوئے تھے، لیکن وہ یہ کیسے بھول گئے؟ اشال یہ سب اگنور نہیں کرتی۔ تبھی ان کا موبائل رنگ ہوا۔ اوپن کیا تو سمیر کا میسج تھا کہ وہ جیا کو لے کر فرینڈس ڈے کے لیے جا رہا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کر چکا تھا کہ پارٹی سے واپسی کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس جائیں جہاں ان کے سارے یونی فرینڈز گیدر تھے۔ موبائل پاکٹ میں ڈالتے وہ اشال کی جانب متوجہ ہوئے۔ اشال، نرمی سے اسے پکارا۔ میں صورت کی آنکھیں نوچ لوں گی۔ میر اسے کہے نظریں جھکائے۔ وہ تقریباً گھراتے لبکی جب وہ تیزی سے اسے حصار میں لے گئے۔ شش، چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ اسے اپنے حصار میں لیتے وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ گاڑی یہاں کیوں روکی؟ ساحل سمندر کے پاس گاڑی رکتے دیکھ اس نے سوالیہ نظریں ٹکائیں۔ اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتے خود بھی باہر نکلے۔ اسے باہوں میں پکڑتے گاڑی کی بوٹ پر بٹھایا اور پیروں سے ہیل اتاری جو چلنے میں پریشانی دیتی، اور دوبارہ سے ریت پر کھڑا کیا۔ ہاں، آگے کیا؟ جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنے نازک ہاتھ پر رکھ گیا۔ وہ چلتے چلتے پانی کے قریب ہوئے تھے۔ وہ ایک جگہ جاتے رک گئے تھے۔ میر نے دھیرے سے اشال کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ اشال نے پرسکون ہوتے سینے پر سر ٹکاتے آنکھیں موندی۔ سمندر کی لہریں، فضا کی ہوائیں، سانسوں کی تپش، دھڑکنوں کی مدھم ردم، تڑپ کا ملن، قربت کا احساس، سکون کا روش۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی ڈوریں جوڑ رہی تھیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ ہر اس بات کو مٹانے جو ہمارے درمیان آتی ہے۔ ان کی بات پر وہ چونکتے آنکھیں کھول گئی۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے ان کے ہاتھ میں موجود ڈائری کو دیکھنے لگی۔ مطلب وہ جانتے تھے ڈائری اس کے پاس ہے، اور یہ بھی کہ وہ پڑھ چکی ہے۔ میرے ہر لمحے سے واقف ہو تم۔ میرا دل تم پر پوری طرح کھل چکا ہے۔ میرے گزرے کسی وقت سے انجان نہیں تم۔ میرے ہر اس راز سے واقفیت رکھتی ہو جس کا علم میرے خون کو بھی نہیں۔ وہ بس خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے کچھ اور آگے ہوئے۔ وہ خوف سے اور کچھ پریشانی سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کے سمجھنے تک وہ ڈائری پانی میں بہا چکے تھے۔ میر، وہ واپس نہیں آئے گی، اشال پریشانی سے بولی۔ اسے واپس آنا بھی نہیں چاہیے۔ بچی بھی تو اس کے لفظ ختم ہو جائیں گے۔ ان کی بات پر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میر، اس میں بہت کچھ تھا، بہت سے احساسات تھے۔ وہ اب بھی الجھن میں تھی۔ نہ کوئی ماضی، نہ کوئی پرانی بات، نہ کوئی لمحے کا احساس، نہ وہ بے وفا محبت۔ کچھ بھی نہیں چاہیے اشال، صرف تم ہو، تمہارا عشق، اس کی معراج۔ اس کے گرد اپنا حصار بناتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے لفظ بلفظ اسے سرشار کر گئے تھے۔ دعائیں ایسے پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ مل گئے تھے، اس نے پا لیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتے تھوڑا جھکتے اسے باہوں میں بھر گئے۔ اشال نے بھرپور چاہت آنکھوں میں لیے اس شخص کو دیکھا اور پورے استحقاق سے ہاتھ گردن کے گرد رکھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور دو دھڑکنوں کی چاہت ایک دوسرے کو سن رہی تھی۔ اشال کو تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ ابھی وہ اپنے کیے پر عمل کرتی۔ اس کا ہاتھ مقابل کی سخت گرفت میں تھا۔ جھٹکے سے کھینچتے اپنی طرف کیا جو لمحے میں ان کے چوڑے سینے کا حصہ بنی تھی۔ اشال کے پورے وجود میں ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ دھڑکنیں اوپر نیچے ہوتی اس کا امتحان لینے میں لگی تھی۔ ہتھیلیاں نم ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھائے اس وجیح چہرے کو دیکھا جس کی آنکھوں میں دکھتے جذبات کی لہروں کا سمندر موجوں سا شور لیے ہوئے تھا۔ اشال، بہکتے بہکتے وجود، فضا میں ملن کی خوشبو عیاں تھی۔ اشال کو لگا آج وہ شخص اسے پاگل کر دے گا۔ وہ خود اپنے میر کی دیوانی تھی۔ آہستہ سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے، اس کا چہرہ اوپر کی طرف کرتے، اس کے محرون رنگ سے رنگے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے لاکڈ کیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا اور وہ قطرہ قطرہ اپنی شدت اس پر انڈیل رہے تھے۔ نرمی سے اسے باہوں میں بھرتے بیڈ پر لٹایا تھا۔ شرٹ اتار کے سائڈ پر پھینکی تھی۔ اشال کی نظریں مقابل کے جھلکتے چوڑے سینے سے ٹکرائیں تو سانس سینے میں اٹکی۔ سانسیں خود بخود تیز ہوئی تھیں جب وہ اس پر جھکے تھے۔ اس کے نازک مخروطی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنسائے اسے بیڈ سے لگایا۔ میر کے ہونٹ جا بجا اس کی گردن پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ وہیں شیو کی چبھن محسوس کرتے وہ کسمسائی۔ ساڑی کا پلو ہٹتے محسوس کیے وہ سانس ہی روک گئی تھی۔ میر،
اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت نکلا۔ وہ چہرہ اوپر کیے اپنی خمار زدہ سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے۔ شش میری جان، آج نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے اسے بولنے سے باز رکھا۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھاتے کمرے میں مکمل اندھیرا کر دیا۔ آج آسمان پر جگمگاتا چاند بھی شرماتا بادل کی اوٹ میں ہو لیا۔ جاری ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے بہت اچھے ریویوز دیے جس میں دل خوش ہو گیا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی امید کرتی ہوں۔ چلیں بتائیں پھر کیسی لگی آج کی ایپی۔ چھوٹی تو بالکل نہیں، کیونکہ میں نے لکھا ہے اور مجھے علم ہے یہ لانگ ہے۔ لمبے لمبے اچھے ریویوز دیں تاکہ میں بھی خوشی سے لکھوں۔ سب سے اچھا سین، کوئی فیوریٹ ڈائلاگ؟